منت مان کے جس کو پالا اس کے سینے میں ظالم کا بھالا منت مان کے جس کو پالا اس کے سینے میں ظالم کا بھالا کیسے دیکھیں گے مادر مر گئے حق بے کنار ہوئی ہے نام دو کوئی زخموں پہ چارے حق بے کنار ہوئی ہے جس کو دولہا بنانے کے دیتے جس کی شادی رچانے کے دیتے جس کو دولہا بنانے کے دیتے جس کی شادی رچانے کے دیتے اس کو دیکھے گی خون لے کے حق بے کنار ہوئی ہے ڈال دو کوئی زخموں پہ چادر حق بے کنار ہوئی ہے صدق بکا رکھو چھپا کے ہائے بے کنار ہوئی ہے سلام پڑھیے محمد والا ایک اور سوال پڑھیے محمد سلام کے دو تین سے چار شعر باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں رو کے کہا سکینہ نے لاش حسین پر رو کے کہا سکینہ نے لاش حسین پر اب جا کے یہ یقین ہوا میں یتیم ہوں اور جو ہے وہ ظلم
دیتا ہے مجبور جان شاید یہی ہے میری خطا میں یتیم ہوں بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھے بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھے گوہر نہ چھینو بہر خدا میں یتیم ہوں سب کچھ ہے جس کے پاس یہ دنیا اسی کی ہے اب کیا کروں کسی سے گلا میں یتیم ہوں ارے سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں رکھنا بھی خیال میرا میں یتیم ہوں ذکر سکینہ آتے ہی دل کا اٹھا سرور جیسے کسی نے مجھ سے کہا میں یتیم ہوں اللہم صلی علی محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شان میں کچھ مصرے نام جب بھی تیرا لیا زینب نام جب بھی تیرا لیا زینب ظلم کو آ گئی حیا زینب نام جب بھی تیرا لیا زینب ظلم کو آ گئی حیا زینب نازش شیر خیریہ زینب نازش شیر قبریہ زینب فتح شام کربلا زینب فتح شام کربلا زینب اور تجھ سے ہے نیکی بقا زینب تجھ سے ہے نیکی بقا زینب مل گئے عصمت و حیا زینب مل گئے عصمت و حیا زینب اور تجھ سے چھینے مجال کس کی ہے اور تجھ سے چھینے مجال کس کی ہے تیری تطہیر کی رضا زینب تیری تطہیر کی رضا زینب باخدا ابن مصطفیٰ ہے حسین باخدا ابن مصطفیٰ ہے حسین اور تو بنت مصطفیٰ زینب اور تو بنت مصطفیٰ زینب اور تو نے اونچا کیا علم دی کا تو نے اونچا کیا علم دی کا تجھ سے زندہ ہے یہ عزا زینب تجھ سے زندہ ہے یہ عزا زینب تو نے اونچا کیا علم دی کا تو نے اونچا کیا علم دی کا تجھ سے زندہ ہے یہ عزا زینب اور وہ بلا کیسے خوش نصیب بنے وہ بلا کیسے خوش نصیب بنے جس پہ ہو تیری بد دعا زینب وہ بلا کیسے خوش نصیب بنے جس پہ ہو تیری بد دعا زینب اور تو نے چادر کی دھار سے کاٹا اور تو نے چادر کی دھار سے کاٹا دشمن شاہ اور تو نے چادر کی دھار سے کاٹا
دشمنے شاہ کا گلا زینب اور تو نے چادر کی دھار سے کاٹا دشمنے شاہ کا گلا زینب اور راہ ایثار میں نظر آئے اور راہ ایثار میں نظر آئے ہر قدم تیرے نقش پا زینب ہر قدم تیرے نقش پا زینب اور تو زینت ہے اپنے بابا کی اور تو زینت ہے اپنے بابا کی نام حیدر نے یوں رکھا زینب نام حیدر نے یوں رکھا زینب اور قصر ظالم میں وہ تیرا خطبہ قصر ظالم میں وہ تیرا خطبہ قصر ظالم میں وہ تیرا خطبہ اے خوشا تیرا حوصلہ زینب اے خوشا تیرا حوصلہ زینب ایک سلوات پڑھ دیں چار مصر اور بی بی کی شان میں تنہا نبی کے علم کی وارث بطول ہے تنہا نبی کے علم کی وارث بطول ہے پردہ نشین نہ ہوتی تو یہ بھی رسول ہے تنہا نبی کے دین کی وارث بطول ہے پردہ نشین نہ ہوتی تو یہ بھی رسول ہے اور بیٹی علی کی فاطمہ کے دل کی چین تھی بیٹی علی کے فاطمہ کے دل کی چین تھی زینب بازار شام میں بالکل حسین زینب بازار شام میں بالکل حسین تھی اور منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں آئے سجاد کو لے آئی یہ تقدیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں آئے سجاد کو لے آئی یہ تقدیر کہاں آج شاید زمانے میں علمدار نہیں آج شاید کے زمانے میں علمدار نہیں ورنہ دربار میں عباس کی ہمشیر کہاں ورنہ دربار میں عباس کی ہمشیر کہاں اپنے بیٹے کے دم میں وہ روتی رہی خالی جھولا جھلاتی رہی خالی جھولا جھلاتی رہی اپنے بیٹے کے دم میں وہ روتی رہی خالی جھولا جھلاتی رہی خالی جھولا جھلاتی رہی رات ڈھلتی ہے بیٹا اپنی ماں سے بچھڑ کر کیسے سوو گے نیند کیسے آئے گی دل پر رات دن تیری آہٹ میں جگتی رہی خالی جھولا جھلاتی رہی خالی جھولا جھلاتی رہی جل گیا خیمہ جل گیا خیمہ جلتا رہا تیرا جھولا میں تھی بے چین بچنا سکا تیرا جھولا رات
میں باندھے وہ چلتی رہی، خالی جھولا جھولاتی رہی، خالی جھولا جھولاتی رہی۔ اس بلا کے اندھیروں میں کیسے سوؤگے بیٹا، ماں بلاتی ہے روتی ہے، پاس آ جاؤ بیٹا، رو رو کے جان اپنی وہ کھوتی رہی، خالی جھولا جھولاتی رہی، خالی جھولا جھولاتی رہی۔ گود سونی ہے میری اے میرے لال راجا، کچھ تو اپنی خبر ہی آ کے ماں کو بتا جا، دل کے خون کو وہ آنسو میں لاتی رہی، خالی جھولا جھولاتی رہی، خالی جھولا جھولاتی رہی۔ اے میرے لال اے میرے ننھے سے اصغر، دل تڑپتا ہے دل میرا روتا ہے ششدر، یاد میں تیری مر مر کے جیتی رہی، خالی جھولا جھولاتی رہی، خالی جھولا جھولاتی رہی۔ ہائے اصغر تیرا سر ایسے نیزے پہ لانا، دیکھ کر ایک ماں کا بے بسی میں تڑپنا، اپنی لاچاری پہ وہ سسکتی رہی، خالی جھولا جھولاتی رہی، خالی جھولا جھولاتی رہی۔ یاد اصغر میں تفصیل جو روتا رہا میں، ایک ماں کی صداؤں کو سنتا رہا میں، رات دن سائے سے میں ہٹتی رہی، خالی جھولا جھولاتی رہی، خالی جھولا جھولاتی رہی، اپنے بیٹے کے غم میں وہ روتی رہی، خالی جھولا جھولاتی رہی، خالی جھولا جھولاتی رہی۔ سبحان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ و احترام سے گزارش ہمارے جناب مجید الاسلام اور مولانا سید کاظم عباس علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیانات سے اس مجلس کو پرنور فرمائیں، ان کی سلامتی کے لیے اور تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے ایک بار آواز بلند صلوات
سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم وقاله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا لكن أكثر الناس لا يعلمون مسلسل آپ کی خدمت میں اس آیت کے ضمن میں آیات ربانی و حدیث معصومین علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج اس ماہ محرم کی 7ویں تاریخ بھی دھیرے دھیرے گزر گئی اور ہم نے اپنے نفسوں میں کیا تبدیلی پائی، کیا چینجنگ آئی بھی یا نہیں آئی۔ اگر تھوڑی بھی چینجنگ آ گئی انسان کے اندر، اگر تھوڑی سی بھی تبدیلی آ گئی انسان کے اندر، تو اس فرش عزا کا مقصد جو ہے وہ کامیاب کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرش عزا کا مقصد ہی انقلاب ہے۔ فرش عزا کا مقصد اور مطلب انقلاب ہے، یعنی انسان کی سوچ کو بدل دے، انسان کی فکر کو بدل دے۔ جہاں سوچ اور فکر بدل جائے وہ انسان کامیاب ہے اور مقصد حسینی بھی کامیاب ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا لیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حبیب، ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، بشیرا ونذیرا، اور انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے کہ میرا نبی بشیر بھی ہے اور میرا نبی نذیر بھی ہے، بشارت دینے والا بھی ہے اور ڈرانے و دھمکانے والا بھی ہے۔ یعنی جو بات سیدھے طریقے سے نہ مانی جائے اسے ڈرا اور دھمکا کر منایا جائے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بشیر بھی ہے، بشارت دینے والا بھی ہے، نذیر بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے۔ لہذا میں نے اپنی گفتگو اس مقام پر لا کر روکی تھی کہ ہمیں ضرورت ہے علم کی، اور علم حاصل کیسے ہوتا ہے؟ آنکھوں کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال، دل و دماغ کا صحیح استعمال۔
اس کے بعد بات آگے بڑھی تھی تو جب ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ نے کہا ہر نماز میں تمہیں کہنا پڑے گا اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے معبود مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر دے یا صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ اس کے بعد ایک جملہ اور میں نے کہا تھا، اللہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو اللہ نے کہا کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، جس پر ہم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے۔ تو نعمتیں کس پر نازل ہوئی یہ میں بیان کر چکا، لیکن اس کے بعد پھر سوال ہوتا ہے کہ معبود یہ جو نعمتیں نازل کی ہے یہ نعمتیں کلی طریقے سے ہے جس میں اچھے انسان بھی شامل ہیں اور برے انسان بھی شامل ہے، تو یہ نعمتوں سے مراد کون سی نعمت ہے، کون سے افراد ہے؟ تو اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ نعمت والے ہیں جو کبھی اپنے خدا کے غضب کا شکار نہیں ہوئے ہیں۔ اس مقام پر میں نے آپ کو لا کر چھوڑا تھا، جو کبھی اپنے خدا کے غضب کا شکار نہ ہوئے ہوں۔ تو اب علم کے لیے اور اس نعمت کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، اپنی فکر کا صحیح استعمال کریں، اپنے کانوں کا صحیح استعمال کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کی آنکھ خراب ہو، انسان کا کان خراب ہو، تو جو آنکھ کی رپورٹ ہے، جو کان کی رپورٹ ہے، وہ دل و دماغ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکتی۔ جو آپ نے دیکھا ہے، جو سنا ہے، یہ صحیح طریقے سے منتقل نہیں کر سکتے۔ بھائی دیکھا کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ آنکھ کام نہیں کر رہی ہے۔ وہ محاورہ بھی مشہور ہے کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا دکھائی دیتا۔ لہذا آنکھ اگر خراب ہو جائے تو اسے صحیح دکھائی نہیں دیتا، کان خراب ہو جائے تو دل کو صحیح رپورٹ نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی ہمارا یہ دل، یہ دماغ محتاج ہے آنکھوں کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا دل اور دماغ یہ محتاج ہے کانوں کا۔ میں لفظ کو بدل دوں، یہ دل و دماغ وسیلہ چاہتا ہے آنکھوں کا۔ کیا بات ہے۔ یہ دل و دماغ وسیلہ چاہتا ہے کانوں کا۔ یعنی اگر یہ وسیلے میں عیب آ جائے تو صحیح رپورٹ نہیں بن سکتی، صحیح خبر تیار نہیں ہو سکتی۔ تو بس ہم اپنی چھوٹی سی اس زندگی میں دل محتاج ہے آنکھوں کا، دل محتاج ہے کانوں کا۔ تو اب جب ہم اپنی تھوڑی سی جسم میں ان چیزوں کے محتاج ہیں تو پروردگار اس نظام ہدایت کو، نظام بصارت کو بغیر وسیلے کے چھوڑ دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب ہمیں ضرورت ہے صحیح چیز دیکھنے کے لیے آنکھ ہو، ہمیں ضرورت ہے صحیح چیز سننے کے لیے کان ہو، ہم بغیر آنکھ کان کے صحیح خبر نہیں پہنچا سکتے ہیں، صحیح بات لوگوں تک منتقل نہیں کر سکتے، کیونکہ بھائی کان بھی کام نہیں کر رہے، آنکھ بھی کام نہیں کر رہی ہے، تو ہم صحیح خبر نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ معبود جو ہمارا بھی خالق ہے، وہ معبود جو ہمیں اور کل کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ برباد رسول اس دنیا کو بغیر ہادی کے چھوڑ دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم آنکھ کے محتاج ہو، ہم دل و دماغ کے محتاج ہو، ہم کانوں کے محتاج ہو، اور پروردگار اس کائنات کو بغیر ہادی کے چھوڑ دے۔ جب ہم وسیلے کے محتاج ہیں تو پروردگار
اس راستے پر آپ کو چلنا ہے جس پر ہم نے نعمتیں نازل کی ہیں. اب نعمت کون سی ہے؟ کیونکہ کل میں نے اپنی مجلس میں کہا تھا نعمت نہ جانے کتنی ہے جن کی کوئی تعداد نہیں ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچائے وہ نعمت ہے. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے راستے کو اختیار کرو جس پر ہم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے. تو راستے بہت سے، نعمتیں بھی بہت سی، ہم معین کیسے کریں، ہم مشخص کیسے کریں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد مولانا. جب جناب یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی آئے اور جناب یوسف علیہ السلام کو آ کر سجدہ کیا، اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا. اللہ نے کہا کہ اے یوسف ہم نے تمہارے اوپر نعمت تمام کر دی. قرآن کی آیت ہے. اللہ نے کہا یوسف ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں تمام کر دی ہیں. اب میں تمام عالم اسلام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو اللہ یہ جناب یوسف سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں تمام کر دی ہیں، اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ تو اب تمام مسلمانوں نے، تمام اہل تفسیروں نے ایک جملہ لکھا کہ نعمت اگر تمام ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یوسف کو مصر کی حکومت مل گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے اذہان حالیہ کو ایک مقام تک لے جانا چاہتا ہوں. کہا نعمت تمام ہو گئی تو لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف کو بازار مصر میں مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا، یعنی حکومت مل گئی. تو میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ کہوں، جب نعمت تمام ہوتی ہے تو تمہارا کہنا یہ ہے کہ حکومت ملتی ہے. حکومت ملتی ہے. بس ایک جملہ کہو، اللہ نے غدیر کے میدان میں یہی اعلان کیا انعمت علیہم، اتممت علیکم نعمتی. اے میرے معبود نے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں تمام کر دی، نعمتیں تمام کر دی. اگر یہ وہ قوم ہے کہ اگر ماننے پر آ جائے تو کہا جب نعمت تمام ہوتی ہے تو یوسف کو حکومت ملتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں جیسے وہاں یوسف کو حکومت ملی تھی ویسے غدیر میں علی نعمت جب تمام ہوتی ہے تو حکومت ملتی ہے. تو حکومت یہاں پہ تو اللہ وہی کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی. جیسے وہاں مانتے ہو ویسے یہاں مانو. یہ دو طریقے کی بات کرنا چھوڑ دو. بس میں آگے نہیں جاؤں گا. تو یہ اتنا طے ہو گیا کہ جب نعمت تمام ہوتی ہے تو حکومت ملتی ہے، دوستی نہیں ملتی. میں اس سنت یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہاں پہ ولایت استعمال ہوا ہے رسول اسلام نے استعمال کیا ہے کئی معنوں میں ہے. ان میں سے ایک معنی دوستی کی ہے. لہذا غدیر کے میدان میں رسول اسلام نے علی کو اپنا دوست بنایا تھا. تو دوست نہیں بنایا تھا، حکومت دی تھی. تو نعمت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک نعمت ظاہریہ ہوتی ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا. ایک نعمت باطنی ہوتی ہے جس کو ہم درک کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، جس کو ہم سنتے نہیں ہیں. اللہ نے کیا کیا؟ کہا نعمت ظاہریہ کو ایک جگہ جمع کیا، پھر نعمت باطنیہ کو ایک جگہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس نعمت ظاہریہ کو نعمت باطنیہ کو جمع کرنے کے بعد کہاں جمع کیا؟ کہا ولایت میں جمع کیا. ولایت میں جمع کیا. بھائی ولایت میں نعمت ظاہری بھی ہے، نعمت باطنی بھی ہے. تو اللہ کے رسول نے غدیر میں یہ اعلان کیا اتممت علیکم نعمتی. دیکھو یاد رکھو، چاہے وہ نعمت ظاہری ہو چاہے وہ نعمت باطنی
نازل کی اور وہ کبھی خدا کے غضب کا شکار نہ ہوئے ہو۔ تب وہ راستہ کیا ہے؟ کل میں نے کہا تھا، اللہ نے کہا قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اب طے کیسے ہو کہ وہ کون افراد ہے جس پر کبھی خدا کا غضب نازل نہیں ہوا؟ قرآن سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس پر کبھی خدا کا غضب نازل نہیں ہوا۔ تو اب آیت میں پڑھ کر سہارا دیا جو مسلسل آپ نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ جب آیت درود نازل ہوئی، آیت درود کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی پر۔ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اب یہاں رک کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ بھیج رہا ہے اور ملائکہ بھیج رہے ہیں کیا؟ درود۔ درود کے معنی رحمت کے۔ اللہ بھیج رہا ہے رحمت اور ملائکہ بھیج رہے ہیں رحمت۔ تو میں آپ کو ایک مقام تک لے جانا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے کیا استعمال کیا؟ النبی۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ اور ملائکہ درود بھیج رہے ہیں کس پر؟ نبی پر۔ تو یہ پتہ کیسے چلے کہ وہ نبی ہے کون؟ النبی الف لام میں داخل ہے، تو معلوم کیسے ہو کہ وہ نبی ہے کون؟ بھائی نبی آدم بھی نبی ہے، نوح بھی نبی ہے، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور لوط اور صالح، تمام 1,24,000 پیغمبر سب کے سب نبی ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ صلاۃ و درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اللہ تب اس نبی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آدم بھی شامل ہے، نوح بھی شامل ہے، ابراہیم بھی شامل ہے، اسحاق بھی شامل ہے، سب کے سب نبی شامل ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں درود نہ آدم پر بھیج رہا ہوں، نہ نوح پر بھیج رہا ہوں، نہ ابراہیم پر بھیج رہا ہوں، نہ اسماعیل پر بھیج رہا ہوں۔ اس جگہ پر میں جو درود بھیج رہا ہوں یہ النبی پر بھیج رہا ہوں۔ تو اب یہ النبی ہے کیا؟ میں کہوں گا اے میرے پروردگار، اگر النبی ہی کی جگہ پر ایک لفظ اور بڑھا دیتا ہے، صلوات پڑھے محمد جیسے میں نے آپ کو الجھا دیا کہ بھائی اب نبی سے مراد ہے کون، تو میں کہوں گا بابو نبی کو ہٹا کر محمد لکھ دیتا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، اللہ اور ملائکہ مل کر صلوات اور درود بھیجتے ہیں محمد پر۔ محمد بڑھا دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے محمد نہیں بڑھایا۔ میں نے کہا ایک لفظ اور ہے میرے بابو، وہ بڑھا دے۔ کہا کیا؟ کہا عبد کا اضافہ کر دے۔ عبد کا، بھائی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو راتوں رات اس منزل کو طے کر کے اس منزل تک پہنچا۔ ایک سوال ہوتا ہے بھائی، بجلی کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ اس کا درک کرنا بہت مشکل ہے۔ بجلی جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کرنٹ، اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، لیکن مثلا یہ بجلی اگر جیسے ہی وہ تار جو نظام آباد میں ہے وہاں رکھا جائے، شیولی میں لائٹ آ جاتی ہے، یعنی اتنی رفتار ہوتی ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے اس بجلی کا نام برق رکھا۔ جب برق کی رفتار کو اور بڑھایا تو اس برق کا نام اللہ نے براق رکھا۔
بھی نہیں لگتا نظام باز سے اعظم یا سوری میں آنے کے لیے. تو اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا براق. اب ہم سے یہ سوال نہ کرو کہ زنجیریں در کیوں ہلتی رہی. ہم سے یہ سوال نہ کرو کہ ایسا کیوں ہوا. ارے جو براق پر لے جا رہا ہے وہ کتنی تیزی سے لے جا رہا ہوگا. وہ آسمان اعلیٰ پر پہنچا تو اللہ ایک لفظ کا اضافہ کر دے. اب کہتے میں اپنے بندے پر درود بھیج رہا ہوں, میں اپنے بندے پر صلوات بھیج رہا ہوں. لیکن عبد کا بھی استعمال نہیں کیا. یہ عبد تو مخصوص ہے. تشہد میں یہی تو پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. عبد کا اضافہ کر دے لیکن عبد کا بھی نہیں. تو میں کہوں گا معبود ایک لفظ اور ہے رسول, یہ بات تم بیان کر دے. تو اللہ نے کہا کہ اگر میں عبد کا اضافہ کر دوں اور نبی کو ہٹا لوں یا محمد کو رکھ دوں, نبی کو ہٹا لوں, پوری توجہ چاہ رہا ہوں, یا رسول کو رکھ دوں اور نبی کو ہٹا دوں, تو یاد رکھیے اگر میں محمد رکھتا تو یہ درود معین ہو جاتا. کہا کیسے؟ کہا جس دن محمد پیدا ہوتے اس دن سے اللہ کی درود ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس دن سے محمد پیدا ہوئے تھے اس دن سے یہ درود ان کے اوپر رحمت خداوندی ان کے اوپر جاری و ساری رہتی. کہا نہیں محمد نہیں رکھیں گے. اب ایک آپ کے لیے جملہ کو ایک صفحہ پہ محمد یہ لفظ محمد تاریخ گواہ ہے. کہا یہ محمد خود رسول اسلام نے ارشاد فرمایا میرا نام 7 آسمانوں کے پیچھے اللہ نے اسے چھپا کے رکھا تھا. لفظ محمد اللہ نے اس نام کو 7 آسمانوں کے پیچھے چھپا کے رکھا تھا. آپ غور کیجئے جب محمد پیدا ہوئے تب محمد کا نام کس نے رکھا؟ محمد کا نام کس نے رکھا؟ تاریخ خاموش ہے, کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن جب صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں تو بیان اور یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ محمد کا نام یا عبد المطلب نے رکھا یا ابو طالب نے رکھا. محمد کا نام عبد المطلب نے رکھا یا ابو طالب نے رکھا. میں ایک جملہ کہوں, اے ابو طالب اور عبد المطلب کو کافر کہنے والوں اس جملے کو یاد رکھنا. زمین میں رہ کے جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اسے عبد المطلب. بے شک جو زمین میں رہ کے کم نہ سمجھنا ابو طالب کو, کم نہ سمجھنا عبد المطلب کو. اللہ نے کیا جملہ استعمال کیا ہے؟ میں نے محمد کے نام کو 7 آسمان کے پیچھے رکھا تھا. تو ابو طالب وہ ہے جو زمین پر رہ کے 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں لفظ محمد رکھا تھا. ابو طالب کو کافر کہنے والوں اس ایک لفظ سے ابو طالب کی اہمیت کا اندازہ لگا لو, ابو طالب کو سمجھ لو. اللہ محمد لکھ دے, رسول لکھ دے. کہا اگر میں رسول کا اضافہ کر دیتا تو یہ مسلمان یہ کہتے کہ یہ تو 40 سال کے بعد رسول بنے ہیں. 40 سال پہلے رسول نہیں تھے تو اللہ کی درود 40 سال کے بعد شروع ہوتی. تو نہ رسول رکھا, نہ محمد رکھا, نہ عبد رکھا. کہا رکھا کیا؟ النبی, نبی رکھا. تو میں پوچھوں معبود ایسا کیوں کیا, نام کیوں رکھا؟ اللہ یہ جواب دے گا اگر میں نے محمد کا نام قرآن میں اس آیت میں لا کر رکھ دیا ہوتا تو صلوات کا
کوشچن ہو تو ہاتھوں کو اٹھاؤ. معبود تو یہ نبی کب سے نبی بنا یہ بتا دے. معبود یہ صلوات کب سے صلوات شروع ہوئی. کہا اللہ جواب دے گا کہ آدم کے لیے کہ کنت نبیا بین الماء والطین، میرا نبی اس وقت نبی تھا جب آدم تین کے یصلون علی النبی، نبی کے اوپر صلوات ہو رہی ہے تو مشخص ہو جاتا. اگر نام دیتا مشخص نہیں ہوا، نام نہیں دیا. النبی کا آدم نہیں تھے میرا نبی تھا، نہیں تھے میرا نبی تھا، ابراہیم نہیں تھے میرا نبی تھا. بدل دوں، آدم نہیں تھے اللہ کی درود آ رہی تھی، موسیٰ نہیں تھے اللہ کی درود آ رہی تھی، ابراہیم نہیں تھے اللہ کی درود آ رہی تھی. اب یہ درود آ رہی ہے. چلیے کل تک رسول اسلام تھے، آج کس کے اوپر؟ کہا سنیے ہم سورہ انا پڑھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں روح بھی نازل ہوتی ہے. تو ایک سوال ہے کہ ملائکہ کہاں نازل ہو رہے ہیں، روح کہاں نازل ہو رہی ہے؟ ملائکہ بھی نازل ہو رہے ہیں، روحیں بھی آ رہی ہیں آسمان سے، تو یہ کہاں آ رہی ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ سنو کہ جہاں کل نازل ہو رہے تھے وہیں آج بھی نازل ہو رہے ہیں. نہیں پوچھے آپ، جہاں کل نازل ہو رہے تھے وہیں آج بھی نازل ہو رہے ہیں. کل محمد اول پر نازل ہو رہے تھے، آج محمد آخر پر نازل ہو رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد نبی کہہ کے خاموش ہو گیا تاکہ آنے والی قومیں غور و فکر کریں، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، اپنے کان کا صحیح استعمال کریں، اپنے دل و دماغ کا صحیح استعمال کریں. تو اب یہ طے ہو گیا کہ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے کس پر؟ نبی پر. کون نبی؟ آخری نبی پر. یہاں تک بات پہنچ گئی. ایک جملہ اور پڑھا کے بات کو روکوں گا. تو اب اس آیت میں، آیت درود میں فقط نبی شامل ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں نبی کے اوپر. تو آل محمد کیسے آ گئے؟ توجہ چاہتا ہوں آپ کے اذہان عالیہ کو آپ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آیت تو صحیح ہے یصلون علی النبی، نبی کے اوپر اللہ اور ملائکہ صلوات بھیج رہے ہیں. تو آل محمد کہاں سے آ گئے؟ حسن حسین اور چہارہ معصومین علیہ السلام کیسے شامل ہو گئے؟ تو اب صحیح مسند ابن حنبل، چار امام اہل سنت کے مشہور ہیں، چار امام. ایک بات روک کر ایک جملہ کہوں، رسول نے فرمایا تھا ہمارے بعد اثنا عشر 12 امام ہوں گے، لیکن ان کے یہاں 4 امام. یہ حدیث نہ اہل تشیع نے نقل کیا نہ اہل سنت نے نقل کیا، تمام فرق نے نقل کیا ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں گے. تو میں مسلمانوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ چاہے ان 12 کو مانو یا نہ مانو، کم از کم تم رسول حدیث پر عمل تو کرو، 12 کی فہرست تیار تو کرو. سوال اثنا عشر. یہ آل محمد کہاں سے آ گئے؟ تو احمد ابن حنبل
اپنی کتاب مسند میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اسلام اور تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. جیسی آیت نازل ہوئی تو بھائی مسلمانوں کے اندر نیا نیا جوش تھا, نیا نیا جذبہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, مومن ہیں ہم بھی صلوات بھیجتے ہیں. تو اب انہوں نے صلوات بھیجنی شروع کی. کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد. بس اسی سے آ کے رک گئے. اللہم صلی علی محمد اسی جگہ آ کے رک گئے. ایک مرتبہ ہوا, دو مرتبہ ہوا, کئی مرتبہ ہوا. جب یہ بات رسول اسلام نے اپنے کانوں سے سنا تو ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ یہ کہا کہ اے مسلمانوں, اے چاہنے والوں, تم اب تر صلات نہ بھیجو, اب تر درود نہ بھیجو. تو لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر نبی خدا کی خدمت میں آ گئے, کہنے لگے یا نبی اللہ یہ اب تر صلات کیا ہے؟ کہا تم تقولون اللہم صلی علی محمد, تم لوگ یہ کہتے ہو کہ محمد پر صلاۃ و سلام ہو, محمد پر درود ہو, اور خاموش ہو جاتے ہو کہ اگر محمد پر صلاۃ بھیج کر خاموش رہ جائے تو رسول نے کہا یہ تمہاری صلاۃ, یہ تمہارا درود نہیں ہے, یہ ابتر ہے. تھوڑی توجہ چاہتا ہوں, یعنی تمہاری درود نہیں کہلائے گی, یہ درود ناقص ہے. تو کہا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کہیں؟ اب احمد بن حنبل یہ لکھتے ہیں کہ رسول اسلام نے اسی مقام پر ارشاد فرمایا یصلون محمد وآل محمد, کہ تم سنو اگر درود بھیجنا چاہتے ہو, صلات بھیجنا چاہتے ہو تو محمد پر بھی, وآل محمد پر بھی, محمد پر بھی صلوات بھیجو. وآل محمد یعنی آل محمد کا لگانا شرط ہے. اب آیت مکمل ہوئی, بھائی اللہ نے کہا یصلون علی النبی, میں نبی پر صلوات بھیجتا ہوں. نبی نے کہا کہ تنہا میرے اوپر صلوات بھیجنا کافی نہیں ہے, محمد وآل محمد. تو رسول نے محمد وآل محمد کو ایڈ کیا. جیسے ہی وآل محمد ایڈ ہوا اب یہ صلات کامل ہو گئی. اب اگر نماز مکمل کہلائے گی تو اسی صلات کی بنیاد پر صلوات. بس میں اپنی بات کسی نے کیا ہوا, اللہ کے رسول نے محمد و آل محمد کو اس آیت میں, یہ تو ان کی حدیث بیان کی, اپنی حدیث نہ جانی کتنی ہے, اس سے محل میں بحث ہی نہیں ہے, اور بس روایتیں ان کی اپنی ہیں, ایڈ کیا. اب اللہ نے کیا کہا, اس راستے پر چلو جس پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں, اور وہ کبھی خدا کے غضب کا شکار نہیں ہوئے. وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ کا وہ نعمت اہل بیت علیہ السلام ہے جو اس آیت میں شامل ہے. اب انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کے آگے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب آپ نے غور کیا کہ اگر انسان کی بصارت صحیح کام کر رہی ہو, اگر انسان کا دل و دماغ صحیح کام کر رہا ہو, کوئی توجہ چاہتا ہوں, مسائل کے تک آنے کے لیے چولہا ڈھونڈ رہا ہوں. اگر آپ کی بصارت صحیح کام کرے, آپ کا دل و دماغ صحیح کام کرے, تو وہ انسان کامیاب ہے, اس دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. یعنی اللہ نے بتایا کہ ضروری علم ہے, علم کے ذرائع یہ ہیں. اب اگر بات پہنچ گئی تو میں جملہ عطا کروں, ایسا نہ سمجھیے گا کہ ہم کان کے اندھے ہیں تو ہم کان کے بہرے ہیں اور آنکھ کے اندھے ہیں تو ہماری یہ ہدایت نہیں ہے. اللہ نے یہ کہا کہ
جو آپ کان کا بہرا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہدایت نہیں پائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو آنکھ کان کے بہرے ہو اور اللہ نے ان کے اوپر اندھے ہونے کی مہر لگا دی ہو، یعنی وہ ایسا اندھا ہے، وہ ایسا بہرا ہے کہ کبھی بھی راہ راست پر آ نہیں سکتا، تو معبود پوچھو وہ کون ہے جو کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا؟ کہا تم نے غور نہیں کیا، جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ ایسا اندھا ہے جو کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، جو حسن کے مقابلے میں آ جائے وہ ایسا اندھا بہرا ہے جو کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، جو حسین کے مقابلے میں آ جائے وہ لعنتی ہے۔ جو حسین کے مقابلے میں آ جائے اللہ نے اس کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، وہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ بس کرو، حسین نے اسی قرآن کو بچانے کے لیے، حسین نے اسی دین کو بچانے کے لیے، تاریخ نے ایک جملہ لکھا، غور سے سنیے، کہ کربلا کے میدان میں جتنا خون ابو طالب کے لال کا بہا ہے کسی اور کا نہیں ہوا۔ بس مصائب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آج 7 تاریخ ہو گئی، آپ صبح سے ابھی تک مسلسل جناب قاسم کا مصائب سنتے آ رہے ہیں، بار بار جناب قاسم امام حسین کی خدمت میں جاتے ہیں اور واپس چلے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ گئے، دیکھا، چلے آئے، ہمت نے سہارا نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ گئے، کئی مرتبہ قاسم چچا کے پاس گئے لیکن کہہ نہ سکے تو آخر میں جناب قاسم نے ایک سوال کیا، چچا یہ جو محضر نامہ آپ لیے ہوئے ہیں کیا اس محضر نامے میں میرا بھی نام ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا، قاسم اس محضر نامے میں تنہا تمہارا نام نہیں ہے، علی اصغر کا بھی نام ہے۔ قاسم کون ہے؟ حسن کے لال ہے۔ قاسم کون ہے؟ ام پروا کے لال ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ جملہ سنا کہ ہمارا بھی نام ہے، ایک مرتبہ قاسم خوش ہو گئے، چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن ایک ہی لمحے میں چہرہ قاسم کا بدل گیا۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی سنا کہ اس محضر نامے میں چشمائے علی اصغر کا نام ہے تو قاسم نے ایک جملہ کہا، چچا کیا یہ اشکیا خیمے میں آ جائیں گے؟ چچا یہ اشکیا خیمے میں آ جائیں گے؟ ایک مرتبہ جناب امام حسین نے کہا، نہیں میرے لال، یہ اشکیا خیمے میں نہیں آئیں گے، میں ہاتھوں کو جوڑ دو، ایک جملہ کا حسین بتا دیجئے کیا ہمارے بعد اسی خیمے میں آگ لگائی جائے گی؟ زینب قافلہ سالار بن گئے اور سید سجاد کو اپنی پشت پر رکھ کے چلتے ہوئے خیمے سے باہر آئیں گی۔ چچا کیا اشکیا خیمے میں آ جائیں گے؟ حضرت قاسم کی خیرات، حضرت قاسم کتنے سال کے ہیں؟ 13 یا 14 سال کے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ قاسم کی غیرت کو یہ برداشت نہیں کہ قاسم کے رہتے ہوئے اشکیا خیمے تک آ جائے۔ کہا نہیں میرے لال، علی اصغر کو میں اپنے آغوش میں لوں گا اور مقتل کی طرف لے جاؤں گا،
ایک جملہ علی اصغر کے بعد آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. علی اصغر کو جناب امام حسین مقتل میں لے گئے معاملہ کا 3 پر کا تیر چلا علی اصغر کے گلے پر لگا. یہاں تک آپ سنتے ہیں نا. ایک نظر میری بھی سنیے. میں نے دیکھا علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے یہ جملہ اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھا. جب یہ تیر علی اصغر کا گلا کتنا بڑا تھا, کتنا بڑا, 6 مہینے کا بچہ, اور 3 پھل کا تیر لگا علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا بازو حسین میں پیوست ہو گیا. ہماری غیرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ چشمائے پر تیر چلایا گیا. کہا حسین نے اس تیر کو پکڑا اور تیر کو کھینچنا چاہتے تھے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسین کا لال اثر اس تیر میں الجھ کر بلند ہونے لگا. اس مقام پر حسین نے ایک جملہ کہا, اے میرے لال علی اصغر, میں ابھی علی اکبر کے سینے سے برچی کا پل نکال کے آ رہا ہوں. میرے لال, میری امامت کا امتحان نہ لے. چچا کیا خیمے میں اشکیا آ جائیں گے؟ قاسم نے کہا نہیں. قاسم سے کہا نہیں میرے لال, خیمے میں نہیں آئیں گے, میں علی اصغر کو مقتل میں لے جاؤں گا. بس عزادار ہو. اب اسی جگہ امام حسین نے جیسے پوچھا نا کہ اب میرا بھی نام ہے, تو ایک جملہ پوچھا, قاسم بس میں نے ختم کر دیا. قاسم یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ قاسم نے جیسی تعریف کی تھی نا ویسی ہی موت پائی ہے. اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا. کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا احلا من العسل. میرے چچا موت میری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیرین ہے. موت کو قاسم نے سمجھا دیا کہ موت کسے کہتے. ہاتھوں کو جوڑ دوں قاسم, ہر ایک کتاب پہ ایک موت بڑھ کے نکلے گی. جیسے گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی کہتا تھا چچا میری نصرت کو آئیے. بس آخری جملہ میں نے مصائب پڑھ دی. سارے مصائب آپ سن چکے تھے, سارے مصائب آپ تک پہنچ چکا ہے. کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ہر ایک کا اپنا الگ الگ امتیاز تھا. قاسم کا بھی ایک امتیاز ہے, ایک تو رہے امتیاز ہے. وہ کیا ہے سن لیجئے. کربلا میں تمام شہداء کو حسین مقتل سے خیمہ گاہ تک لے آئے. بعد حسین گھوڑوں میں نال بندی ہوئی. 72 لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا. ارے یہ وہ لاشیں تھی جن کو مرنے کے بعد پامال کیا گیا. حائل قاسم, میں پرواہ کرنا. ارے زندگی میں گھوڑا ادھر سے ادھر سے ادھر دوڑا تھا. ہر ٹاپ پہ اہلا من العسل. قاسم نے کہا تھا شہد سے زیادہ شیرین. حسین نے بس ختم کر دیا. حسین نے جناب قاسم کو بغل میں لیا. اس طریقے سے آپ میرے بھیا کی نشانی ہے نا, آ جاؤ میرے
بغل میں آ جاؤ. اب جو لے کر چلے ہیں میں ایک جملہ کہوں مجلس کو ختم کر دوں. مولا مولا ابھی تک جتنے آپ جتنے جنازے لے گئے ہیں سب سالم لے گئے ہیں. مولا کسی کے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے تھے, پیر نہیں ٹوٹا ہوا تھا, میں جملہ نہیں پڑھ سکتا. آپ کو احساس کرنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی جنازے لے گئے تھے کسی کا پیر نہیں ٹوٹا ہوا. مقتل نے لکھا ارے گھوڑے ایسے توڑے کہ جتنی ہڈیاں تھیں وہ چور چور ہو گئی. میں کہوں مولا قیام حسینی میں نہ لے جائیے. کیوں؟ اس لیے ام فروا اپنے لال کو دیکھیں گی, زینب اپنے بھتیجے کو دیکھیں گی تو برداشت نہ کر سکے. پروردگارا اس مجلس عزا کا واسطہ ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما. پروردگارا ہماری ان زحمتوں کو قبول فرما. پروردگارا جو ہم نے فرش عزا بچھایا ہے, پروردگارا ہمارے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ رہ جائے. پروردگارا ہمارے اس اعمال کو